وسلام على عباده بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم اور فکر تھا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں ایمان نہیں لاتے اور گمراہی پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور جو لوگ دین قبول کرتے ہیں ان کو یہ ستاتے ہیں اور دین کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے یا ان کی رکاوٹ کو راستے سے ہٹا دیں۔ یہ غم تھا، اس پر اللہ تعالیٰ اللہ کا جو اپنا نظام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت ہے، اس کو واضح کیا۔ فرمایا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے شیاطین کو ان کافروں کے اوپر چھوڑ رکھا ہے جو ان کافروں کو مسلسل اکساتے رہتے ہیں، ابھارتے رہتے ہیں برائی کے اوپر، گمراہیوں کے اوپر، کفر کے اوپر۔ فلا تعجل علیہم، تو آپ ان کے معاملے میں جلدی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا بنایا ہوا سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ جو لوگ کافروں میں سے اپنی بدعمالی اور ضد کی وجہ سے گمراہی پر چلے گئے ہیں اپنے ارادے سے، تو اب ان کی آزمائش اللہ نے بڑھا دی ہے۔ آزمائش یہ بڑھا دی کہ شیاطین اوپر سے اور بھیج دیے کہ اب ان کو گمراہی میں اور لے جاؤ۔ اب شیاطین ان کو ابھار رہے ہیں، ان کو اکسا رہے ہیں، ان کو وسوسے ڈال رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرو، مسلمانوں کے خلاف یہ کرو، حق والوں کے ساتھ یہ تکلیف دو، ان کو یہ ستاؤ، تاکہ ان کی یہ آزمائش بڑھتی رہے۔ اور ایک ہی دن ہوگا جو ان کا سارا حساب میں بات کیا جائے گا۔ دنیا چونکہ جزا کا اور بدلے کا مقام نہیں ہے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک آزمائش بنا دی ہے ان کے لیے۔ اے پیغمبر، پہلی بات تو یہ کہ یہ آپ سمجھیں کہ ہم نے شیاطین ان کے اوپر چھوڑ دیے ہیں جو ان کو اکسا رہے ہیں، آپ جلدی نہ کریں۔ آج بھی دیکھیں نا، یہودیوں کو دیکھتے ہیں کیسے فلسطین اور غزہ والوں پر ظلم کر رہے ہیں، کتنے مسلمان تڑپتے ہیں، تو اللہ کا قہر و غضب کیوں نہیں اترتا؟ اتنا ظلم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تعجل علیہم، جلدی نہ کرو۔ ظاہر میں جن پر ظلم ہو رہا ہے، بے شک ظلم ہے، لیکن یہ جتنے مر رہے ہیں سب شہید ہو رہے ہیں، سب بخشائے جا رہے ہیں۔ دنیا تو چھوڑنی ہے نا، کب تک رہیں گے؟ تو نتیجے کے لحاظ سے یہ کامیاب ہیں، اور جو ان پر ظلم کر رہے ہیں وہ ناکام ہی ناکام ہیں۔ اس دنیا میں بھی بالآخر ذل و رسوا ہوں گے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ۔ لیکن وہ جو ظلماً شہید ہو رہے ہیں وہ سیدھے جنت میں جا رہے ہیں۔ فرمایا فلا تعجل علیہم، آپ ان پر جلدی نہ کیجیے۔ آگے جو بات فرمائی ہے وہ ہے بہت زیادہ غور کی۔ فرمایا انما نعد لهم عدا، ہم ان کے لیے گنتی گن رہے ہیں۔ تو چونکہ یہ اللہ کا نظام ہے نا، تو اس میں ہم بھی ہیں۔ ان کے لیے تو دھمکی ہے، لیکن سسٹم سب کے لیے ہے۔ انما نعد لهم عدا، ہم ان کے لیے گنتی گن رہے ہیں، ایک ایک چیز۔ علماء نے فرمایا کس چیز کی گنتی؟ فرمایا کہ ان کے تمام کاموں کی گنتی، جو کچھ کر رہے ہیں، جو گمراہی ہے، جو ضلالت ہے، جو ظلم ہے، یہ سب کی گنتی۔ جو وہ کھا رہے ہیں، جو وہ پی رہے ہیں، جو وہ لذتیں اٹھا رہے ہیں، اس کی گنتی۔ صبح سے شام تک ان کی گنتی، اور پھر فرمایا کہ ان کے سانسوں کی گنتی۔
جو انسان سانس لیتے ہیں فرمایا یہ بھی گنا جا رہا ہے ریکارڈ میں، تو گننے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ایک سسٹم ہے، خود بخود ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا تم کو ہم نے اتنی کروڑ اتنے ارب سانس عطا کیے تھے، ہر سانس کے بدلے میں تم نے کیا شکر ادا کیا؟ باقی نعمتیں تو چھوڑیں، باقی نعمتیں چھوڑیں، صرف سانس۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ سب ریکارڈ ہوگا، کہتے ہیں ہم نعد لہم عدا، ہم ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں، سانس بھی جمع ہو رہے ہیں، سانس بھی ریکارڈ، ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ہر انسان 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، 24,000 مرتبہ الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو کافروں کے لیے فرمایا کہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کی ایک ایک چیز، ایک ایک بات، ایک ایک زبان سے جو نکالتے ہیں، جو عمل سے کر رہے ہیں، ان سب کی گنتی ہو رہی ہے، سب کا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے یہ ظلم کر دیا، یہ ظلم کر دیا، یہ کون پوچھے گا ان سے، کیسے پوچھیں گے؟ فرمایا ہر چیز کی گنتی ہو رہی ہے۔ فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا۔ آگے فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کب ان سے پوچھو گی، کب یہ سارا حساب کتاب بے باک ہوگا؟ فرمایا اس دن کو نہ بھولو۔ کس دن؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ بہت ایک پریشانی کے ساتھ نہ بڑی خوشخبری بھی ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم سارے متقی لوگوں کو مہمان بنا کر خدائے رحمان کے پاس جمع کریں گے۔ یہاں الفاظ مہمان بنانے کے، وفد یعنی بہت جگہ آتا ہے کہ جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، لیکن یہاں وہ الفاظ نہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، وفد کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہے، وفد آ رہا ہے ڈیلیگیشن، تو وفد کہتے ہی مہمان کو ہے اصل میں۔ جو دوسری جگہ کوئی ملنے کے لیے لوگ جو مہمان ہوتے ہیں ان کے لیے وفد کا لفظ استعمال ہے۔ اور میں اس دن، جس دن سارے متقی لوگ، متقی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کون لوگ ہیں، چیز کے ایک ایک لفظ کا مطلب ہے، سارے اللہ تعالیٰ ہم کو متقیوں میں شامل فرما دے۔ گناہ کے ساتھ تقوی نہیں ہوتا ہے، تقوی مطلب ہے گناہ چھوڑ دینا، تمام گناہ چھوڑنا تقوی ہے۔ اور ہم کمزور ہیں، گرتے پڑتے رہتے ہیں، تو جذبہ یہ ہے کہ گناہ چھوٹے ہیں، جو ہو رہے ہیں اس کے بارے میں دل میں نفرت ہے، افسوس ہے، استغفار ہے، یہ بھی تقوی ہے۔ اور اصل تقوی کیا ہے کہ آدمی وہاں پہنچ جائے کہ تمام گناہ چھوڑ، تمام گناہ چھوڑ۔ جس دن ہم یہ چونکہ آسان نہیں ہے نا، دنیا میں اللہ نے دل میں خواہشات بھی رکھی ہوئی ہیں، ضرورتیں بھی رکھی ہوئی ہیں، لذتیں بھی رکھی ہوئی ہیں، ایک آزمائش ہے۔ اس میں جو قربانی دیتا ہے، خواہشات کے اوپر آرا چلاتا ہے، خون کرتا ہے اپنی خواہشوں کی، کس پر؟ کچھ نہیں ملے گا دنیا میں، نہ کوئی تعریف کرے گا یہ اکیلا مسکین آدمی گلی سے گزر گیا، اس کے سینے پر، اس کے دل پر کیا گزر گیا، کسی کو نہیں پتا، صرف اللہ وحدہ لا شریک کو پتا ہے۔ اسی قربانی پر نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تقوی یہی ہے جو دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارے کہ اللہ کی نافرمانی سے ہمیشہ ڈرتا ہے، تنہائی میں بھی، اکیلے بھی۔ تو یہ جو لوگ ہوں گے فرمایا وہ مہمان بنا کر ان کو لائیں گے، خدائے رحمان کے مہمان۔ جس دن ہم سارے متقی لوگوں کو خدائے رحمان کے پاس مہمان بنا کر لائیں گے، اور ساتھ ہی فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور سارے مجرم لوگوں کو
پیاسے جانوروں کی طرح ہنکا کر جہنم میں لے جائے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن کے لیے ہم ان کی گنتی کر رہے ہیں، ایک ایک چیز شمار کر رہے ہیں، ایک سسٹم ہم نے پورا فعال کیا ہوا ہے زمین و آسمان کے اندر جو ان کے ذرے ذرے کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ اس دن یہ سب کچھ ہوگا جس میں سارے متقی رب الرحمن کے مہمان بن کر لائے جا رہے ہوں گے۔ مہمان آ رہے ہیں، مہمانوں کی آمد ہے، استقبال ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ سواریوں پر ہوں گے۔ میدان محشر میں مختلف تفصیلات ہیں، پوری چیز تو دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گی، لیکن اس کے مختلف مراحل ہوں گے۔ ایک تو ہزاروں سال پر وہ دن ہے، ہزاروں سال پر ہے مشترک، 24 گھنٹے کا دن نہیں ہے وہ، ہزاروں سال، اور پھر کئی مراحل ہوں گے مختلف۔ یہی کہتے ہیں نا بعض لوگ تو جن کو اللہ نے علم اور پہچان دی نا، وہ میدان محشر کا سوچ کرتے ہیں چیخے مار کر گر جاتے ہیں۔ عذاب تو دور کی بات، اس دن کو کیسے جھیلیں گے۔ میں آپ کی برکت سے اپنے فائدے کے لیے دہراتا ہوں، بہت پہلے ایک آدمی نے، عام آدمی ہے، جماعت میں انہوں نے وقت لگایا تبلیغی جماعت میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو کھول دیا۔ آدمی جب گناہ چھوڑ دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے نا، تو حکمت اس کے دل اور زبان سے جاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ عام آدمی تھے، عالم نہیں تھے، انہوں نے ایسی بات کی آج تک مجھے یاد ہے، اللہ اس کا نفع دے ہم سے۔ وہ کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے جی، ملازمت کا مسئلہ ہے، میرا کاروبار پھنس گیا، یہ مسئلہ ہے جی، مکان کا مسئلہ ہے، جتنے مسائل ہیں بہت سارے مسائل کے بعد بڑے مشکل میں کہنے لگے کہ مسئلہ، اس کو مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ ارے مسئلہ شروع ہوگا جب نزع شروع ہوگا، مسئلے کا آغاز وہاں سے ہوگا جب نزع لگے گی، پہلا مسئلہ شروع ہوگا۔ اس کے بارے میں کبھی اتنے فکر مند ہوئے ہو تم؟ کبھی تمہیں دن رات میں فکر ہوئی؟ سوچا کہ میرا مسئلہ یہ سامنے آ رہا ہے، میں کیا کروں گا؟ پھر آگے روح نکل جائے گی، پھر قبر میں اپنے سارے پیارے چھوڑ کر دفن کر کے مٹی ڈال کر تنہا کوٹری میں چلے جائیں، پھر تم ہو اور تمہارے اعمال۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، اس مسئلے کے مقابلے میں سوچ دنیا کے تیرے کتنے مسائل ہیں جو اس مسئلے کے مقابلے میں، اس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی اللہ کے سامنے تنہائی میں روئے ہو؟ کبھی فریاد کی ہے کہ میرے مولا کیا بنے گا میرا؟ اور وہاں تو جانا ہے، کافر سے کافر، ملحد، دہریہ، خدا کا منکر بھی مانتا ہے کہ قبر میں تو جانا ہے، ہم تو مسلمان ہیں۔ پھر آگے اس برزخ میں ہزاروں سال پتہ نہیں جئیں گے جب تک قیامت آئے گی، کیسے گزرے گی؟ جنت کی ہوائیں آئیں گی یا جہنم کی بدبوئیں؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے، صدیاں بیت جائیں گی، یہ تو 60-70 سال کی عمر ہے بھائی، 60-70 تو بچپن سے لے کر ہے، جو عملی جو ہے 10 سال ہو یا 15 سال ہو، کتنی زندگی باقی ہے؟ 20 سال ہے، 25 سال ہے، 50 سال، بس اس کے لیے فکر مند، مسئلہ۔ پھر کہا کہ اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، میدان محشر لگے گا، چوتھا بڑا مسئلہ سامنے۔ کہاں کھڑے ہوگے؟ سورج کے نیچے یا سائے میں؟ کون تمہیں سائے میں بھیجے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ مسئلہ یہ ہے۔ اب حساب کتاب اور ساری اصل پلسرات سے پہلے ہزاروں سال یہاں ہوگا۔ اس مسئلے پر کبھی غور کیا ہے؟ تم نے اس مسئلے سے دو چار ہونا ہے، کتنی فکر کی، کتنے پریشان ہوئے تھے۔ اس کے بعد جا کر کہیں فیصلہ ہوگا جنت کا یا جہنم، اور اگر جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو پھر اس سے بڑا مسئلہ کون سا ہے؟ تو اس لیے جن لوگوں کو یہ فکر تھی وہ ساری وہ دنیا زیادہ ہو گئی نا، جب اللہ تعالیٰ بچائے، زیادہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، فکر زیادہ، دنیا چھوٹ گئی، کوئی دنیا کی چیز پھر ان کو متاثر نہیں کر سکی۔
گھر برباد ہوتا ہے، ہو جائے کوئی کھان، اللہ مالک ہے، بچوں کا بھی، فلاں کا بھی، فلاں کا، میرا کیا بنے گا، اتنا غلبہ ہو گیا۔ وہ غلبہ مطلوب نہیں ہے، سنت یہی ہے کہ دنیا کے جو تقاضے ہیں ضروری ان کو لے کر کے چلو، انشاءاللہ اس میں بھی اجر ملے گا۔ یہ کوئی خالص دنیا نہیں ہے۔ اگر آپ جن لوگوں کے خرچہ نان نفقہ ذمے میں ہے ان کے لیے محنت کرنا خود عبادت ہے، یہ کوئی خالص دنیا داری نہیں ہے۔ صحیح طریقے سے اگر کرو، نوکری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تمہیں ان کا خرچ اخراجات ان کے ذمے میں ہے، وہ خود دین کا حکم ہے۔ لیکن غلبہ ہو گیا جب کسی پر تو سب کو بھول جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ مسائل اور دنیا کے مسائل لے کر ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ، یہ کیا بھائی تو مسئلے بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ پکی بات ہے کہ دنیا کا کوئی مسئلہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ اگر بیماری ہے ہمیشہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہو جائے گی۔ صحت ہے ہمیشہ نہیں ہے، بیمار ہو جائے گی۔ خوشی ہے ہمیشہ نہیں رہے گی، غم بھی آ جائے گا۔ غم ہے، غم ہمیشہ نہیں ہے، ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا تو ایسی عارضی سی چیز ہے، سایہ دھوپ سایہ دھوپ۔ اس لیے جن کو اللہ نے صحیح عقل عطا فرمائی وہ دنیا سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ یہ دنیا ایسی عارضی چیز ہے، بے وفا۔ تو یہاں کی پریشانی پر ہوتے ہیں پریشان، طبیعت ہے، ہر انسان ہوتا ہے، لیکن ذرا اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ یہ کوئی پریشانی بڑی پریشانی، اس کو مسئلہ نہ بناؤ۔ ٹھیک ہے اس کے حل کے لیے کوشش کرو، ضرور کرو، لیکن مسئلہ بنا دیا کہ چاہے حلال ہو حرام ہو مسئلہ حل ہو، چاہے فرائض چھوٹ جائیں، چاہے گناہ ہونے لگ جائیں، نماز چھوٹ گئی اور گناہ ہو گئے، مسئلہ بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نماز کیسے پڑھوں، میں تو وہاں جانا۔ یہ غلط روش ہے۔ ایسا مسئلہ نہ بناؤ جو فرائض واجبات کو چھوڑا دے یا کسی گناہ پر آمادہ کرے، دنیا کی کسی بات کو ایسا مسئلہ نہ بناؤ۔ باقی ٹھیک ہے، کوشش کرنی چاہیے اس کو۔ تو دیکھیں اس میں یہ فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ جس دن، یہ وہ دن ہوگا جس دن ہم سارے متقی لوگوں کو خدائے رحمان کے پاس مہمان بنا کر کے لائیں۔ فرمایا سواریوں پر ہوں گے۔ جو مسلمان ہیں نا کلمہ گو، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اربوں خربوں ہوں گے، تو ان کی کئی قسمیں، وہ بھی سارے ایک درجے کے نہیں، تو بعض پیدل بھی ہوں گے بیچارے۔ تو یہ جو متقی جن کو فرمایا نا یہ خاص سواریوں پر ہوں گے، جیسے مہمان ہے نا، مہمان آ رہے ہیں، ان کو لایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے ان میں شامل فرما دیں، اور فرمایا کہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح مکایا جائے گا، جہنم کی طرح۔ بس اب آیات آج خیال تھا سورہ مریم محمد کریں، لیکن نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نافع فرمائے، قرآن میں ہدایت کرے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com